السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حفظ الله الصلاة تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق کیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن کو باندھا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے، اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات و دستور زندگی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے گا، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج جس قدر ہم بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی قوم تختۂ عرش پہ اتنی بد نصیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو رحمان کا دیا ہوا دستور تو مانا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اظہار تو کیا ہے، نہ ہم قرآن کو پیش نگاہ رکھتے ہیں اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سبب ہے آج ہماری تباہی اور بربادی کا۔ اتفاق، اتحاد، محبت، پیار ہم سے روٹ گیا ہے۔ ہمارا جینا وہ جینا نہیں جو ان مسلمانوں کا جینا تھا جن کو قرآن مومن کہتا ہے اور جن کو محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ہم بد نصیب ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایسے ایسے باب کھلتے گئے رحمت کائنات کے بعد کہ ہم پریشانیوں کا شکار بنتے رہے، مایوسیوں کا شکار بنتے رہے، پریشانیاں ہم پہ مسلط رہی، اتفاق و اتحاد ہمارا اختیار نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نگاہ قرآن پہ نہیں پڑتی، ہماری نگاہ رسول اللہ کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ہم صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری بدنصیبی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8-9 سال خلافت میں گزر جانے کے بعد شروع ہوئی، جب مسلمانوں کی تحریک میں ایران کے آتش پرستوں نے اور یمن کے یہودیوں نے مسلمان بن کے اس تحریک سے وابستگی کا اظہار کیا۔ دراصل ان کا آنا اپنی عاقبت کی کامیابی اور حق اور سچ کو پانا نہیں تھا، بلکہ وہ انتقام کی سوچ تھی جو ان کی قوموں کی تباہی کے بربادی کے بنیاد پہ ان کے دل و دماغ میں تھی۔ تو انتقام کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہ یہودی قوم جو ہے یہ انسانوں میں سب سے خطرناک قوم ہے۔ ان کا ذہن سازشی ذہن ہے، یہ انسان کے معاشرہ میں یوں کنٹرول حاصل کرتے ہیں اپنی سازش کے ذریعے، چال بازی کے ذریعے، کہ بڑے بڑے انسان سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں ہو کیا رہا۔
ہماری تاریخ میں بھی ہمارے ساتھ بھی ہوئی کہ یہودی ایران کے آتش پرست باہم مل کے مسلمان کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہے اور سازشیں کرتے رہے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین کی شہادت، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت انہی بد کرداروں کے سبب تھی، اور یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان تھا۔ مسلمان باہم لڑے، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، قتال ہوا، تو اس کا سبب کوئی ایسا نہیں تھا جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ اگر ایسے حالات پیدا بھی ہوئے کہ یہ بڑھتا ہوا طوفان رک جائے تو ان سازشوں کی سازش نے مسلمانوں کو سوچ نہیں ملتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم لڑائی، باہم قتال، اسلام اور تحریک اسلام کو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس پہ وہ لوگ خوش تھے کہ ہم نے ان کو جدا کر دیا ہے، اتفاق تباہ کر دیا ہے، اتحاد برباد کر دیا ہے، اب یہ لوگ باہم مل کے نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سازش اور اپنی وہ چال بازیاں ختم نہیں کی جن کی بنا پہ وہ مسلمان اور اسلام سے انتقام لینا چاہتے۔ سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان صلح ہوئی، اور اس کا سبب کیا تھا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو مولا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اظہار کیا تھا۔ حسن کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، صحابہ موجود ہیں، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بن جائے گا۔ سردار اس بنا پہ کہ باہم قتال کرنے والے بڑے گروہ ان کی صلح کی بنیاد پہ مسلمانوں کے لیے سرتبہ رحمت بن جائے گا، تو یہ ہوا۔ لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں کو باہم ملتا ہوا اتفاق سے بیٹھتے ہوئے گوارا نہیں کرتے تھے، ان کو یہ منظور نہیں ہوا۔ لبادہ پہلے انہوں نے مسلمانی کا اوڑا تھا، اب لبادہ انہوں نے شیعہ علی کا اوڑا۔ لبادہ یہ ہے، میں نے اس کیا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مطمع نظر اسلام کو نقصان پہنچانا اور تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے انتقام لینا تھا۔ اس لیے کہ جو تباہی اور بربادی یہودیوں کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں یا کسی دوسرے کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ اور پچھلے سال خطبہ جمعہ میں نے اس کے متعلق عرض کیا تھا، اب ضرورت نہیں، مقصود بتانا ہے کہ سبب کیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، جب تک وہ رہے یہودیوں اور آتش پرستوں کے ایجنٹوں میں یہ قوت پیدا نہ ہوئی، طاقت نہ ہوئی کہ وہ جان پھینکے مسلمانوں پہ۔ اس لیے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کے ان کو پہچاننے والا کون تھا؟ لیکن جو ہی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ شروع کر دیا۔ لیکن
سیدنا حسین نے ان کو چھاڑ دیا کہ خبردار میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. اور جب وہ ان کو یوں چھاڑا تو پھر انہوں نے سیدنا حسین کی طرف جانے کے بجائے سیدنا حسین کے حقیقی بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف رخ کیا. سیدنا حسین کے بعد علی مرتضیٰ کے سب سے بڑے بیٹے, ان سے کہا دیکھو تو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور زیادتیاں صرف یہ نہیں کہ کوئی کر دیا ہے, ہمارے اجداد نے کی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا داغ صاف کریں. جو اہل بیت سے دشمنی کا داغ ہماری زمینوں میں لگ گیا ہے اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں. اگر تم چاہو تو بطور خلیفہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. معاویہ کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ, جب محمد بن حنفیہ نے یہ بات سنی تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ میرے پاس کوفہ کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہیں اور فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ لوگ ہمارے سر پہ خلافت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہو ہمیں یہ اپنا قائد بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہو یہ ہمیں اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں, وَيُصِيبُ دِمَاءَ النَّاسَ وَدِمَاءَنَا, یہ بدترین سازشی لوگ ہیں, ان کی زندگی میں کبھی وہ دن نہیں آیا کہ ان میں مسلمانوں کے متعلق محبت ہو, پیار ہو. یہ ہمیں ایک کردار دینے کے لیے نہیں, خلافت دینے کے لیے نہیں, یہ ہم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, سامنے پیش کر کے مسلمانوں اور ہمارے خون سے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں. یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت کہتے ہیں جب سیدنا امیر معاویہ خلیفہ آئے اور یہ سازشی لوگ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کھڑا کیا جائے. ارشاد فرمایا بد کردار لوگ ہیں, ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ خلافت کا تاج بنو امیہ سے لے کے ہاشمیوں کے سر ہے, لیکن سوچ اور فکر خیال مثبت تھا, ان کا کردار سامنے تھا. سیدنا حسین نے اپنے بھائی کو بھی سمجھایا اور خود کو ان کو چھاڑ رہا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جب خلافت کا تاج یزید کے سر پہ رکھا گیا تو اس کی بیعت کے لیے سیدنا حسین سے مدینہ میں درخواست کی. لیکن معاویہ کے بعد اب یزید برسر اقتدار ہے, آپ کو اس کی بیعت کرنی چاہیے. سیدنا حسین نے کہا دیکھیں گے, جب سارے لوگ کریں گے کہ میں بھی کر لوں گا. لیکن سیدنا حسین مدینہ کو چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے. جب ان کے مکہ جانے کا علم کوفیوں کے بد کردار اور بے حیا یہودیوں کے ایجنٹوں, آتش پرستوں کے ایجنٹوں کو ہوا تو وہ سمجھے کہ اب کچھ نہ کچھ دال ڈل جائے گی. پہلے نہ ماننے کا سبب یہ تھا کہ معاویہ کی بیعت حسن نے کی تھی اور حسن کے ساتھ حسین نے کی تھی, اس لیے بیعت کر لینے کے بعد وہ ان کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے تیار نہ تھے. اب کیونکہ حسین شہید کے کردار کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اب اگر ان سے درخواست کی جائے تو پھر شاید وہ اس بات کو مان لیں. یہ جو کربلا ہے نا, یعنی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی بنیاد, اس کی بنیاد یہ ہے مکہ میں کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آنا شروع ہوئے.
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ ہر روز 2-2 4-4 10-10 20-20 لوگ آتے اور سرداروں کا خطوط لے کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ جو بدنصیبی ہماری تھی، جو بدنامی تھی، جو ہماری زمین پہ داغ تھا اہل بیت سے بے وفائی کا، وہ داغ ہم دھونا چاہتے ہیں اور تبھی کھل سکتا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں، خلافت کا تاج آپ کے سر پہ رکھیں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ تاریخ ہے، پہلے میں ہر تاریخ کے جلد اور صفحے کا حوالہ دیا کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنے اب تو یاد نہیں۔ یہ ہے تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، طبقات الکبریٰ، مقتل حسین ابن علی اور ناسخ التواریخ، یہ 5 تاریخیں ہیں، 2 شیعہ کی کٹر، 2 سنیوں کی اور ایک درمیانی آدمی کی، یعنی وہ شیعہ بھی ہے اور سنی بھی ہے۔ تبھی ان 5 حدیثوں سے جو میں بات کروں، ان 5 کتابوں تاریخی کتابوں سے ہوگی، اگر کسی کو کسی حوالے کی ضرورت پڑ جائے تو میں ہاتھ بتا رہا ہوں فوری طور پہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کرے، لیکن اتنے تواتر سے وہ لوگ آئے کہ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے مسلم کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ ویسے ہی غدار کے غدار ہیں یا واقعی اپنا داغ دھونا چاہتے ہیں۔ سازشی کوئی معمولی کیس نہیں ہوتا، وہ بڑا گہرا آدمی ہوتا۔ پھر یہودی مسلم وہاں گئے سیدنا حسین کی کہنے کی بنا میں، وہاں سے خط آیا کہ 18,000 کوفیوں نے آپ کی امامت و خلافت کی بیعت کر لی ہے۔ یہ تمام تاریخی کتابوں میں شیعہ سنی دونوں۔ سیدنا حسین نے جب یہ دیکھا اور ان کی منتیں سمجھتے یہ کہ ہمارے چہرے سے یہ داغ اترنے دیجئے، تو ارادہ کیا کہ باہر چلے جانا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوچا تو محبین اہل بیت کو پتہ چلا، وہ پریشان ہو گئے۔ مکہ میں وہ لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے درخواستیں کرنے والے کہ سرکار یہ کیا سوچ رہے ہیں، کن لوگوں کے اعتبار بڑے غریبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں عبداللہ بن عباس آئے، کہا میں نے سنا ہے تم جا رہے ہو کوفہ؟ ٹھیک، فرمایا تمہیں پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں؟ پتہ تو ہے، لیکن اتنی تواتر سے ہزاروں خط آتے ہیں اور ہر روز 2 4 10 آدمی آتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زمین پہ جو داغ لگ گیا ہے کہ وہ دشمن اہل بیت ہیں، اس داغ کو دھو دیں۔ فرمایا نہیں بیٹا، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا چچا میں اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں۔ کہا اگر ضروری ہے تو پھر ایک بات سنو، ان لوگوں کو کہو کہ کوفہ سے یزید کے گورنر کو نکال دو۔ گورنر تو یزید کا ہے، قانون اس کا چلتا ہے، فقہاء اس کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کا تاج تمہارے سر پہ رکھیں گے۔ ان کو کہو کہ سب سے پہلے اپنی وفاداری کا ثبوت دو کہ میرے آنے سے پہلے یزید کے گورنر
بغداد و کوفہ سے، اور سلطنت کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لو، پھر مجھ کو پیغام دینا، پھر میں آؤں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا۔ چچا میں اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں، میں نے کیا کیا ہے کہ اہل بیت محمد رسول اللہ کے محبین پریشان ہو گئے، یہ سنتے میں یہ جا رہے ہیں اور وہ محبت کرنے والے آتے ہیں۔ سارے صحابہ کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا جو پچھلے سالوں میں ہوئے۔ اب دیکھیں یوٹیوب پہ میرے سارے خطبات، 5-6 خطبات ہیں اسی سلسلہ میں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چچا سے ضد کی تو چچا نے کہا بیٹا تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، سارے واقعات میں وہ بیچ میں وہ چھوڑ رہا ہوں جن کی بنا پر توالت ہو جائے گی۔ یہ سارے واقعات پہلے خطبات میں ہیں، اگر آپ پسند کریں شوق کریں تو وہ خطبات یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں۔ کہا اگر ایسا ہی ہے تو میری اتنی بات مان لو کہ تم چلے جاؤ، عورتوں کو ساتھ میں لے جاؤ۔ کیوں چاچا؟ فرمایا میں سمجھتا ہوں تم تبا کما قتل عثمان ونساؤہ وولدہ ينظرون الیک، تم اس طرح قتل کر دیے جاؤ گے جس طرح عثمان کو قتل کیا گیا، اس کی بیویوں کی آنکھوں کے سامنے، اس کی اولاد کی آنکھوں کے سامنے۔ رک جاؤ، یہ بہت بے غیرت لوگ ہیں، ان لوگوں نے اہل بیت محمد پہ جو ظلم ڈھائے ہیں، تیرے باپ کے ساتھ جو کیا، تیرے بھائی کے ساتھ جو کیا، تم بھی ساتھ تھے، اگر تم نہ رکے تو پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ان غداروں نے عثمان کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا حسین اپنے چچا کی بات سنتے ہیں، لیکن کیونکہ ارادہ کر لیا تھا اس لیے کسی دوسرے بات کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر تب وہاں نہیں تھے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا اور نکلے۔ ان کو پتہ چلا، مورخ لکھتا ہے تبھی کہ 3 راتیں سفر کر کے وہ سیدنا حسین کے پیچھے پہنچے اور پھر ملے۔ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ۔ کہا حسین تم جمنستان محمد کے وہ پھول ہو جس کی خوشبو ہم سونگتے ہیں، خدا کے لیے یہ اقدام نہ کرو۔ عبداللہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے۔ کہا میں تم سے مناظرہ نہیں کرتا، مجادلہ نہیں کرتا، دلیلیں دیتا اور لیتا نہیں ہوں، محدث کا حدیثاً تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَيَخَيَّرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ دنیا چاہتے ہو کہ آخرت چاہتے ہو؟ جو چاہو گے اتنا دوں گا کہ تیرے علاوہ کسی کو ایسا نہیں ملے گا۔ دنیا تو دنیا تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، آخرت اور آخرت تجھے سردار بنا دوں گا۔ بتاؤ فاختار اللہ میرا، تیرے نانا نے آخرت کو قبول کیا تھا۔ حسین تم نے آخرت کو قبول کیا ہوا ہے، خدا کے لیے اس ارادہ کو ختم کر دو۔ کن لوگوں کے پاس جا رہے ہو؟ زمین پہ بسنے والے انسانوں میں سب سے بڑے غدار، ایمان لانے کے باوجود ایمان ان کے قریب نہیں پھٹکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد کریم کی کڑی
گلستان محمد کا یہ پھول کہیں مرجھا نہ جائے. اور واپس کہانی واپس والی بات کوئی نہیں. ارادے کے بعد واپس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت اور اہل بیت محمد سے پیار رکھنے والے لوگ. پیار زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے. عبداللہ بن زبیر کو پتا چلا یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے خاص بند ہیں. آئے اہل کا قابو کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ. کہنے لگا اتخرجوا الی قوم قتلوا اباک واخرجوا اخاک. اب کس قوم کے پاس جا رہے ہو؟ ایسے بد کردار جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اعلان کیا کہ علی کے لیے مرنا، علی کے لیے جینا، آگے بڑھ کے کٹیں گے، پیچھے سے بھی کٹیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، علی کے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیں گے. یہ کردار اپنی زبان سے ادا کرنے والے ایسے بد کردار ہوئے کہ انہی کی تلواروں سے تیرا باپ شہید ہو گیا. قتلوا اباک واخرجوا اخاک. اور تیرے بھائی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ حسین تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر مقصود خلافت ہے تو میں دعوت دیتا ہوں خلافت کا اظہار کرو. میں تیرے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں اور تمام کائنات کی طاقتوں سے ٹکرا جاؤں گا تیرے لیے. لیکن خدا کے لیے وہاں نہ جاؤ. وہ لوگ تجھ سے محبت والے نہیں اور وفا نہیں کریں گے. نہ جاؤں گا. یہ محبین ہے. یزید کو پتہ چلتا ہے دمشق میں کہ حسین کوفیوں کے کہنے پہ، ان کے ترغیب دلانے پہ ان کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملتا ہے کہ آپ پہلے بیت کے بزرگ ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین کوفیوں کے کہنے پہ خلافت کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کو علم نہیں ہے کوفی کون ہے؟ آپ خود جانتے ہیں، آپ کو خود تجربہ ہے. یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصود نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے. یہ لوگ جو حسین کو دعوت دے رہے ہیں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ جو بات کردار لوگ ہیں جنہوں نے علی کو شہید کیا، حسین کی توہین کی، حسن کی توہین کی، اور حسین پھر انہی کے کہنے پہ اپنے مکہ سے نکل گیا. اور مجھے اپنی خلافت کا خوف نہیں. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا ان کو سمجھائیں. اگر انہوں نے ان کے کہنے پہ یہ اقدام کیا تو فقط قطع فاسج القرابۃ. حسین نے پھر غربت کو خاک میں ملا دیا. ان سے درخواست کریں کہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں خوف تو اس کو ہوتا ہے جسے پتا ہو کو کوئی مجھ تک پہنچے گا. جن لوگوں کے ہاتھ میں چل رہے ہیں، جن کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، جن پہ اعتماد کر رہے ہیں، وہ بد کردار ہیں جن کے متعلق ان کے بابا علی نے کہا جو تم پہ اعتماد کرتا ہے وہ اپنی موت کا دروازہ کھولتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے محبت عقیدت رکھنے والے، پیار رکھنے والے. اور وہ لوگ جو ساتھ آئے تھے وہ اپنا جادو بھوگ رہے تھے کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ درد ہوئیں، ہم چاہتے ہیں کہ کر کے دکھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی آئی ہے تو ہم آپ کے سر پہ خلافت کا تاج سجائیں. چلیں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. اب ہم تو صفائی کر دیا ہے. اور واقعی ہزاروں کی تعداد میں
جن کا تذکرہ پہلی خطبات میں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ مجھے جانا چاہیے. ارادہ کر لینے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلتے. اور تاریخ کی بد نصیبی دیکھیے، یہ تاریخ اس پہ اعتماد کرنا اپنے شعور کی بات نہیں ہے. اس میں جو رقم و جامس ہے، فضولیات، واہیات، مزخرفات چیزیں بڑی بڑی ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی صحیح چیز نہیں ہے، صحیح بھی ہے، لیکن صحیح وہ ہو سکتی ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو اور مدد کے اعتبار سے صحیح. اگر میں اپنے عشق کے بنا پہ، اپنی محبت کی بنا پہ ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ یوں ہی ہے، تو اس کا حل کوئی نہیں. اگر چاہو کہ اصل چیز کو پا لیا جائے تو تاریخ کا دامن کھلا ہوا ہے. تاریخ میں وہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کو پڑھنے سے، جن کو دیکھنے سے انسان اس نتیجہ پہ پہنچ سکتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے نکلے. ایک نبی ویسے جہاں نہیں، کیسے نکلے، کہاں نکلے، مورخ کیا کیا کہتا ہے، کون کون سا مورخ کیا کیا بیان کرتا ہے. یعنی مشرق کو جانا ہے سفر کرتے ہوئے کوفہ کو. ان مورخوں نے مغرب کی طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چلا دیا، مغرب کی طرف. اب یہ بھی لمبی چوڑی بات ہے. مقصد میرا صرف آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ محبت کرنے والے کون ہیں اور دشمنی کرنے والے کون. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ادھر حالات بدل جاتے ہیں. نعمان بن بشیر کی جگہ عبیداللہ بن زیاد کو یزید گورنر رہتا ہے. بصرہ کا بھی، کوفہ کا بھی بڑا سخت گزار ہے. اس کے دیکھتے ہی ان کے گوارے سے ہوا نکل گئی، جو ہوا میں تلواریں مارتے تھے کہ حسین آؤ. اور یہ کردار ہے تاریخ کا، نابینا تاریخ کا طالب علم بھی اس تاریخ کو پڑھ کے یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اصل کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، تراشی ہوئی باتیں کون سی ہے اور حقیقت کون سی ہے. تاریخ کو بنظر ابھی دیکھا جائے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلتے ہیں، ادھر حالات بدل گئے. اتنی تیزی سے حالات بدلے کہ وہ لوگ جو 18,000 کی تعداد میں بیان کر چکے تھے، انیک شیعہ روایت کے ہیں 40,000. سانس بھی اونچا نہیں لیتے. عبیداللہ بن زیاد اتنا سخت آدمی ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ کوفہ کا، بصرہ کا گورنر، کوفہ کا بھی گورنر بن رہا ہے، تو سارے لوگوں کا عشق دور ہو گیا. جب چھوٹا عشق ان کے دلوں میں سمایا ہوا تھا سیدنا امام حسین کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ ہوا ہو گیا. اس نے سارے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. مسلم کہاں ہے؟ مسلم کو گرفتار کر لیا. باقی درمیان کو چھوڑے، پہلے قربان آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو سب ظاہر ہو گئے. مسلم کو بلایا، تم یہاں کیوں آئے؟ میں، ان لوگوں نے بلایا ہے. یہ کون ہے؟ ان کا نام لو. اور سب سے بڑا سردار، طاقتور سردار ہادی جب عبیداللہ بن زیاد کے سامنے آتا ہے، اسے کہا اس کا مطلب تو نے اپنے گھر میں اس کو بلایا ہے. کہنے لگا نہیں امیر، اللہ کی قسم میں نے نہیں بلایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اور تمہارے سر پہ خلافت کا تاج پہناتے ہیں، رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، اور تمہارے پاس آیا ہے. نہیں، وہ تو جن کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوگا، اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا تھا. اچھا لاؤ اس کو میرے پاس. کہنے لگا یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں اس کو لا نہیں سکتا. کہاں ہے وہ؟ فلاں مقام پہ. پولیس بھیجی، گرفتار کر کے لائے. اس سے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد بتایا. میں نے کہا نہیں، تم نے سلطنت خداداد کے خلاف غداری کا ارتکاب کیا ہے
اور مجھ پہ حملہ آور ہوئے ہو، اس میں لوگ بھی مقتول ہوئے ہیں، اس کی بنا پہ تجھے قتل کی سزا دی جا رہی ہے۔ میری باتیں ذرا غور سے سننی ہے، پھر ان پہ غور کرنا ہے اور تاریخ کے اور آپ میں دیکھنا کہ یہی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اچھا میرے قتل کا فیصلہ تم نے کر دیا؟ ہاں۔ کہنے لگا پھر مجھے کسی کو وصیت کر لینے دو۔ کہا ٹھیک ہے وصیت کر لو۔ مسلم سارے مجمع میں نگاہ ڈالتے ہیں، ایک شخص ان کی نگاہ میں آتا ہے۔ آپ خود غور کریں، کیا نواز شریف کو وصیت کی ضرورت پیش آ رہے تو وہ عمران خان کو وصیت کرے گا؟ عمران کو وصیت کی ضرورت پیش آئے وہ زرداری کو کرے گا؟ اور یہ تو ایک دوسرے کا خون کے پیاسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وصیت کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ وصیت جس کو کی جائے عادل انسان ہو، دیانتدار انسان ہو، نمازی انسان ہو۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اور محمد رسول اللہ کے گھر میں رہنے والا اہل بیت کوئی اور آدمی تصور کر سکتا قبول کرنا؟ نگاہ ماری مجمع میں، ایک شخص پہ نگاہ پڑی جس کی دیانت پہ اعتبار ہے، جس کے ایمان پہ اعتبار ہے، جس کے کردار پہ اعتبار ہے، آواز دے کے کہا کیا امرو بینی و بینک کلامۃ، میرے اور تیرے درمیان رشتہ ہے۔ تو میں تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عمر نے ابن زیاد کی طرف دیکھا، کہا سنو کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ یہ تو ہے نا کہ تو میرا رشتہ دار ہے؟ کہتے ہیں اِنَّا عَلَيَّ مجھ پہ قرض ہے کوفیوں کا، اور قرض کتنا ہے؟ 700 درہم، 700 درہم مجھ پہ کوفیوں کا قرض ہے، تو میرا رشتہ دار ہے۔ سچا انی، وہ قرض میری طرف سے تو بتا دو۔ امام نماز پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ آدمی مقروض تو نہیں ہے، اس کا قرض کو اپنے ذمہ، اللہ کا نبی بھی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک قرض کو اپنے ذمہ نہیں لے لیتا تھا۔ کہنے لگا قرض میرا اپنے ذمہ لے لو، 700 درہم، ٹھیک ہے۔ اور کہنے لگا اور یہ بات ہے کہ تم میرا پیغام حسین تک پہنچاؤ، وہ مکہ سے نکل آئے ہیں، اگر یہاں آ گئے تو ان بد کرداروں نے جو ان سے سلوک کرنا ہے وہ اس کے متعلق میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کو۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ بات سنی عمر سے تو کہنے لگا اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے، جلدی جاؤ، طلاق ہو رہا، حسین تک پہنچ جاؤ، اس کو پیغام دو تاکہ وہ یہاں نہ آ سکے اور ہم بد نصیبی کا شکار نہ بن سکیں۔ دشمن بھی یہ کہتا ہے، صرف اتنی سی نگاہ ڈالیے تاریخ کیا کہتی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کا متن کیسا ہے، روایت بکواس نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تراشیدہ نہ ہو، تو پھر فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا فوراً جاؤ اور حسین کو یہ پیغام پہنچا دو تاکہ اس بد نصیبی سے ہماری جان چھوٹ جائے کہ ہمارے ہاتھوں سے کہیں حسین کو نقصان نہ پہنچ جائے، فوراً جاؤ۔ اور یہ پتہ کون ہے جس کو وصیت کی ہے مسلم نے؟ عمر بن سعد۔ یہ سعد کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ کیا میں کہتا ہوں میرے آپ
آقا میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولاد آپ پہ قربان، میرا مال سر آپ پہ قربان۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ ماں باپ کو کروڑ بار قربان کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ خوش نصیب ہے جس پہ محمد رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا۔ صاحب ہو علم میں میدان احد ہے، ساتھ تیر چلاتے ہیں، اتنے تیر چلائے، اتنے کافر زخمی کیے، تو نے کہ آقا محمد رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تیر ختم ہو گئے، اللہ کے نبی نے اپنے نکالے، فرمایا ابن یا ساتھ ہو فدا کا ابو و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان تیر چلاتے تھے۔ اس ساتھ کا بیٹا ہے کون سا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا ساتھ میرا ماموں ہے، لاؤ اگر کسی کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے۔ اتنا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کے ساتھ پیار ہے، اس ساتھ کا بیٹا ہے۔ یہ معاملہ کہاں ختم ہوا؟ سیدنا حسین آ گیا۔ تبری میں ایک روایت ہے کہ یزید بن ابی یزید بیان کرتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے یہ بات سنی ہے جس نے خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ کہاں؟ صحرا میں، ریگستان میں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے لگے ہوئے، کسی سے پوچھا کہ یہ خیمے کہنے والے نے کہا یہ حسین کے خیمے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے میں کیا؟ میں نے کہا میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کہاں؟ مکہ کو چھوڑ کے ریگستان میں، صحرا میں، سبب کیا ہے؟ تاریخ نے یہ بات اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے۔ ان بتایا من آیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا کتب اہل کوفہ الیہ، یہ دیکھو گوریاں بھری ہوئی ہے، اہل کوفہ نے میری طرف خط لکھے تھے اور کہتے ہیں وعدہ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں قطع دونی یہ اب لوگ مجھے قتل کر دیں۔ کون؟ اور صحرا میں کون تھا؟ ان تاریخ کی روایتوں کو جن کی قیمتیں تیری پیسہ نہیں، ان کو بیان کرتے ہو، اور وہ روایتیں جو سونے پہ سہاگا ہے ان کو چھوڑو۔ کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ھذا کتب لأہل الکوفہ الیہ، یہ سارے جو تم دیکھتے ہو نا خطوط، یہ مجھے کوفہ کے اپنی طرف بلانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ بڑا رہا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ قادرانی یہ لوگ مجھے قتل کرتے ہیں۔ یہ البدایہ من نہایہ کے الفاظ ہیں۔ مقتل حسین ابھی مخنف کی شیعہ ہے، اس میں لکھا ہے الفاظ بدل دیا، اس نے کیا اِنَّا ہَؤْلَاءِ، یہ لوگ اخافونی مجھے ڈرا رہے ہیں۔ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو صرف سنی مورخ نہیں لکھتا، شیعہ مورخ نے بھی لکھا ہوا۔ اِنَّا ہَؤْلَاءِ اخافونی، یہ مجھے خوف زدہ کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ کون تھے وہ آدمی؟ یزید کی فوجیں تھی، عمر بن سعد تھا، کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ ہاؤلائے، یہ وہ لوگ تھے جو سازش کے ذریعے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے بلا رہے تھے، اور جو انہوں نے کہا نا کہ یہ مجھے ڈرا رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اب انہوں نے سمجھا کہ وہاں سے لانا تو منت سوالت کی ضرورت تھی کہ جناب چلیے 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 نہیں میں ڈیرے ہو
ملے نہیں، ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے. اب انہیں پتہ ہے کہ جانے کے دروازے تو بند ہو گئے، تو جانے کی سوچنا بھی تھا. اِنَّا ہَؤْلَاءِ مقتل حسین ابھی نکلت کی کتاب اِنَّا ہَؤْلَاءِ اَخَافُونِی، یہ لوگ مجھے خوف زدہ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کون تھے؟ جو دوست بن کے گئے تھے، قربان ہو جانے کا جذبہ پیش کرتے تھے، لے کے آئے، صحرا میں پہنچے، ریگستان میں پہنچے. ان کی آنکھیں بدل گئی. جو پیار کا اظہار کرتا تھا اب اس طرح بات کرتا ہے کہ سیدنا حسین کو کہنا پڑا ہؤلاء اخافونی، یہ لوگ مجھے ڈرا رہے. اور مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کتاب مقتل حسین بن علی، مصنف ابن مخلف، اور وہ غالی درجے کا شعر ہے، بہت بڑا. وہ لکھنے میں مجبور ہے، اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. ان کے متعلق شرط پہلی کتاب میں جو بتایا بندہ ہے میرا، وہ تو یہ نہیں تھا، وہ تو صرف یہ تھا کہ آغا قوت و اہل الکوفہ دے لے جا. یہ اہل کوفہ کی خطوط ہے جو میری طرف آئے، مجھے خیال ہے کہ یہ مجھے قتل کریں. لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا ہَؤْلَاءِ، یہ بد کردار، ازلی غدار، اسلام کا دشمن، اہل بیت کے قاتل جب صحرا میں ریگستان میں آئے، ان کی نگاہیں بدل گئی. اور حسین کہتے ہیں یہ مجھے خوف زدہ کرتا ہے، اور مجھے خیال ہے کہ یہ مجھے قتل کرتے ہیں. یہ یہی ہے. کام کا تھوڑا سا آگے بڑھا کہ حر بن یزید نے آگے محاصرہ کر لیا. ساری باتیں پچھلے خطبات میں ہے، اگر آپ چھوڑ کر کے تو دیکھیں. ہم پہنچتے ہیں کربلا میں. کربلا میں آئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لشکر ہے، فوجیں لگی ہوئی ہیں. نگاہ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا تو پریشان ہوئے. پریشانی کا سبب کیا تھا؟ پریشانی کا سبب یہ تھا کہ جو لوگ ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے قائد وہ تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے. پریشانی کیا تھی؟ اسے لوگ مجھے بناتے تھے اور اب میرے مقابلے میں ذہن میں آیا اور کہا کاش میں ابن عباس کی بات کو تسلیم کر لیتا. کیا تھا؟ یہ غدار لوگ ہیں، تیرے باپ کے قاتل، تیرے بھائی کو ذلیل کرنے والے، بے عزت کرنے والے، تمہاری عورتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے، زیور اتارنے والے. کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو؟ اب پتہ چلا میدان میں آ. کاش میں عبداللہ بن عباس کی بات مان لیتا. اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا اور دعا کرتے ہیں اللہم احکم بیننا وبین قوم طاعونا لینصرونا فقاتلون. اللہ ان بد کرداروں اور ہم نے فیصلہ کرو ان میں طاعونا جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، لینصرونا کہ وہ ضرور ہماری مدد کریں گے. اللہ جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے سامنے ہے، ان کی اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. وقاتلونا یہ ہمیں کہنے والے تمہاری مدد کریں گے، یہ ہمیں خلافت دینے والے، یہ ہمیں تباہ دینے والے، اپنی پیشانی سے وہ داغ دھونے والے آج میرے سامنے ہیں. اللہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنا. یا دعوت دینے والے عمر بن سعد تھا، عبداللہ بن زیاد تھا، یزید تھا. سارے سفر میں
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایک روایت صحیح سند کے ساتھ ایک جس میں کسی دوسرے کا ذکر ہوگا یہ ہمارے قاتل ہے، کوئی ایک، زیادہ نہیں، ایک روایت پورے تاریخ کے ذخیرہ میں ایک صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ روایت کہ عمر بن سعد ہمارا قاتل ہے، ابن سعد ہمارا قاتل ہے، یزید ہمارا قاتل ہے، ایک روایت پورے ذخیرہ تاریخ میں ایک روایت۔ لیکن یہ روایت جو تاریخ کے چہرے کا زیور ہے، ان کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ کربلا کے میدان میں اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے درخواست کی کہ ان بد کرداروں اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، کہو نا جنہوں نے ہمیں بلایا، جنہوں نے بلایا تھا، لیکن ضرور آؤ کہ یہ ہماری مدد کریں گے، فقتلونا، یہ مدد کرنے والے ہمیں قتل کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب اس بات سے فارغ ہوئے تو عمر بن سعد سے مخاطب ہوئے۔ عمر بن سعد اللہ کے نبی کا بھائی، ماموزاد بھائی، اور یار بس جذبات ہے نا، جس طرح امڑ جائے، جو آدمی کے دل میں آ جائے، جو آدمی کے دماغ میں آ جائے، اور کوئی نانا بھی اپنے نواسے کے ساتھ یہ کر سکتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا۔ کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا خط ابھی عبداللہ بن زیاد تک پہنچاؤ۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ میرے 5-6 جمعے چلے ہوئے اسی سلسلے کے، آپ وہاں مطالعہ کریں، تاریخ پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا، سنتے ہوئے مزہ آئے گا کہ تاریخ کس کو کہتے ہیں۔ یہ خط ابن زیاد تک پہنچا دو۔ خط ابن زیاد تک پہنچ گیا۔ علامہ طبری لکھتا ہے کہ اس نے خط پڑھا تو وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوتا ہے، ھذا کتاب رجل ناصح لأمینہ، یہ اس آدمی کی کتاب ہے جو ناصح ہے، ہمدرد ہے، ومشفق علی قومہ، اور قوم کا مشفق ہے۔ کیا مطلب کہ اتنا عظیم انسان، اس نے جب دیکھا کہ خون بہ جائیں گے، قتال ہوگا، تلواریں چلے گی، تو اس نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز مان لو، ایک یہ ہے کہ مجھے دمشق یزید کی طرف بھیج دو۔ تو کہتا ہے کہ یہ بہت عظیم انسان ہے، رجل ناصح لأمینہ مشفق علی قومہ، قوم پہ مہربانی کرنے والا۔ کبھی تو میں نے اس کی اس بات کو قبول کیا، اور یہ ابن زیاد نے خط اس کے ہاتھ تھما دیا جس نے کربلا کو جانا تھا، خط لے کے چلا گیا۔ ادھر ہی لوگوں کو دوں گا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو بھائی تاریخ ہے، اصل حق، ان کو علم ہوا یہ کام خراب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پریشان ہوئے، پھر یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ ایک تو وہ تھے نا جو علی حسین رضی اللہ کے ساتھ تھے، اور ایک وہ تھے جو سامنے کھڑے تھے۔ حسین دونوں کو دیکھتے ہیں، سامنے والوں کو بھی، ساتھ والوں کو بھی، دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ عبید اللہ نے تو اجازت دے دی ہے کہ جائیں آپ یزید کے پاس، اس کے ساتھ بات کر لیں، تو وہ پریشان ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہونا تھا؟ اگر صلح سے بھائی ہو جاتی تو وہ خان کی گولیاں تو ان کے پاس پڑی ہوئی تھی، یہ گولیاں جانی تھی یزید کے پاس، پھر ان کا جو انجام ہونا تھا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو تاب میں تھی ان کی، اندر والوں کی بھی بات ہوتی، ویسے ہی جیسے ان کی آباؤ اجداد نے جنگ جمل میں کیا تھا کہ رات کو سوئے ہوئے لوگ
اچانک حملہ کر دیا طلحہ زبیر کی فوج سے. وہ ہڑبڑا تو کیا ہوا ہے؟ علی کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے. تلواروں کی چنکار، گھوڑوں کی ہنار، علی مرتضیٰ نے کیا ہوا ہے؟ طلحہ زبیر کی فوجوں نے حملہ کر دیا. ان بد کرداروں نے اس وقت لڑائی کی آگ کو بھڑکایا کیوں کر کے؟ انہیں کی آل اور آگ، اور وہی ہیں جو یہاں بھی کھڑے ہیں. جب یہ دیکھا کیا پریشانی ہے تو پھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر دیا. یہ جو تاریخ میں آتا ہے نا، اس سے اس کا مقابلہ کیا، اس سے اس کا مقابلہ، سب چھوٹ. کوئی روایت سندن صحیح نہیں ہے. تو جرت کرے نا کہ یہ سندن صحیح روایت ہے. کوئی اچانک حملہ ہوا ہے سیدنا حسین رضی اللہ پہ، اور ان بد کردار لوگوں نے کیا ہے جو ان کے ناصر تھے، جو ان کے ہمدرد تھے، جو ان کے سر پہ خلافت کا تاج رکھنا چاہتے ہیں. عمر بن صاحب نے بڑی کوشش کی کہ بچا لیں، اور تبری لکھتا ہے نیش شمس نے کہتا ہے کہ جب ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حسین کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں حسین کی بیٹی ملی. کیا عمر اجبتر ابو عبداللہ فانت تنظر الیہ. صاحب عمر، ابو عبداللہ شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے، اب تو دیکھتا رہے گا وہ مقتول ہو جائے. یہ کون کہتا ہے؟ سیدنا حسین کی بیٹی. کہ اجبتر ابو عبداللہ فانت تنظر. اگر وہ صاحب کو قاتل سمجھ لیا تو یہ کہتی اقتل کا ابو عبداللہ، اور تم نے ابو عبداللہ کو قتل کر دیا ہے. اجبتر ابو عبداللہ سے بڑا رشتے دار ہے، ابو عبداللہ کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے. فانت تنظر الیہ، تو اس کی طرف دیکھتا رہے گا. تبری کا راوی لکھتا ہے کہ عمر نے دوسری طرف منہ کر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ڈالے. یا سیل الا کتیہ فلحیتہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا زاروں قطار عمر بن سعد رو رہا ہے، اس کے آنسو اس کی رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کی داڑھی میں بہ رہے. یہ کرنے والا دشمن ہے، اور تم مال لے کے، دولت لے کے، پیسے لے کے ان کی شہادت بیان کرنے والے، ان کے فضائل بڑھنے بیان کرنے والے، تم ان کے محبوب ہو، ان کے محب ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو. وہ جو میدان میں شہید پڑے ہوئے حسین کو دیکھ کے زاروں قطار ہوتا ہے، وہ دشمن تھا. اور کوئی ایک پر روایت نہ ہو، چاہیے کسی کو کہیے بغیر کسی جھجک کے کہ ایک روایت ایک صحیح سند کے ساتھ لاؤ کہ عمر بن سعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل کر. جھوٹا جھوٹ جتا دیا. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی قسم تم کہتے ہو یزید کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یزید کا پتہ چل جائے تاریخ کی بنیاد پہ، حدیث کی بنیاد پہ، ہم اس کے لگے ڈالیں، اس کی پرفیاں کرتے ہیں، اس کو زمین سے بے پتہ کر کے تباہ کرتے، برباد کرتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے بھی کچھ کیا تھا، نہیں ہم مانتے ہیں اس کو جو حق ہے، حقیقت ہے. قاتل وہ بھی ہو تو ہم اس کے لیے وہ اپنی زبان سے بیان کریں گے، تم کر نہیں سکتے. لیکن پہلے ثابت کرو. یہ نہیں ہے کہ غلاظت والے منہ پہ پردہ ڈال کے کسی بیان کو مجرم بنا دیا جائے. نہیں، ثابت کر دو، پھر دیکھنا ہم سے زیادہ قوم یزید کی ایسی تیسی کرتا ہے، اس کے ٹکڑے اڑاتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے. حسین کو شہید کرنے والا اور اس کے اندر دل میں محبت کے جذبات لعنت ہم لوگوں پہ جو حسین کو شہید کرتے ہیں، جو سازش میں شامل ہیں، سب لوگوں پہ ڈالتے ہیں. ملول ہے کون؟ وہ جو ان کے دشمن تھے اس انداز سے کہ پیار سے بنایا، پھر اپنی تلواروں سے ان کو شہید کر دیا.
اور قدم قدم پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی غداری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے غدار اور یہ ہمارے قاتل ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بات کرنے والی یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی۔ اصول کافی جلد 8 صفحہ 235 میرے پاس ہے، اگر کسی نے دیکھا تو اس میں میرے پاس ہے، میں دکھاتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے ایک یزید کی کمپنی میں زین العابدین نے یزید کی بیعت کری تھی، اور یہی نہیں بیعت کری تھی بلکہ کہا تھا میں تو تیرا مجبور تھا، غلام ہوں، چاہے تو اپنے پاس رکھو چاہے مجھے بھیج دو۔ یہ اہل بیت محمد سے تمہاری محبت ہے؟ سوچو تو صحیح، محبت اس کو نہیں کہتے کہ تم کرتے ہو، چلو ہم بھی کرتے ہیں، پیٹنا زنجیر مارنا تم سے زیادہ ماریں گے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ پورا کرو۔ کربلا تو میدان میں زین العابدین موجود تھے اور 10-12 سال تک زین العابدین زندہ رہے، کیا ایک سال بھی انہوں نے ماتم کی مجلس بپا کی ہے، ماتم کا جلوس نکالا ہے؟ زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کیا ساری زندگی انہوں نے وہ مجلس بپا کی ہے، وہ جلوس نکالا ہے؟ محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کے بیٹے محمد تقی، ان کے بیٹے علی نقی، ان کے بیٹے حسن عسکری، 11 اماموں میں سے 3 عمر والے نکال لو، ایک غیب نکال لو، ان تمام اماموں نے کبھی ایک بار یہ مجلس بپا کی ہو اور یہ جلوس نکالا ہو؟ ہمیں تم دکھا دو، تم سے بڑھ کے یہ سب کچھ ہم کریں گے۔ ہمیں محبت ہے، ہمیں پیار ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ہم ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے ویسے ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ اس لیے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو ہے۔ یہ کہ جی یزید کا نفع کیسے یزید کا نفع؟ میں نے کہا کچھ، اور میں نے یہ کہتا ہوں کہ سیدنا حسین نے قدم قدم پہ ان کوفہ کے بد کرداروں کو اپنا قاتل قرار دیا تھا، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اور باقی ان کی آل اولاد نے، ان کی بیٹیوں نے کس کو قاتل قرار دیا ہے؟ وہ اگر آپ شوق کرتے ہیں تو میرے پہلے خود بات سنیں یوٹیوب پہ، اور قدم قدم اہل بیت میں کوئی شخص، کوئی عورت ایسی نہیں جس نے ان کا نام لیا ہو کہ قاتل تم ہو، سب نے ان کو قاتل قرار دیا۔ یہ کون تھے؟ یہودیوں کے ایجنٹ، ایرانی آتش پرستوں کے ایجنٹ، اور ان کا مقصود یہ تھا کہ زمانے سے محمد کی آل کو، اولاد کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کیوں؟ یہ جاننا تو پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ جو پچھلے سال کا وہ دیکھیں، اس میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے کیوں خاص دشمنی کی۔ یہ معاملہ مسلمان کا نہیں، کوئی مسلمان کہلانے والا اگر وہ مسلمان ہے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آل محمد کو اہل بیت محمد کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سب فضولیات افکار کی آتے ہیں جو تاریخ کی بنا پہ ان لوگوں کے دامن سے لگا دیے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، جن کے متعلق سب کو یہ لگا یہ یہودی ہیں یا ایران کے آتش پرست ہیں۔ ان کو بچانا یہ کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کوئی بھی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، جو حسین کے قتل میں شامل ہے، اس سازش میں شامل ہے، قتل کرنے میں شامل ہے، اس کے قتل ہونے پہ خوش ہے، ان سب پہ اللہ کی کروڑوں بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں تم بھی کہو ایک اور چیز بنا لو، ان پہ لعنت جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور ان پہ بھی لعنت جن کے عقائد و نظریات آج وہی ہیں جو پہلے ان کے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا الحمدللہ